بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی کی ایک نئی قسط لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ گزشتہ ایک دو قسطوں کے اندر ہم نے بیان کیا تھا کہ صحابہ کرام کو کس طرح تکالیف میں مبتلا کیا گیا اور کتنی مشقتوں میں مبتلا کیا گیا۔ شارٹ ہم نے کچھ صحابہ کرام کے بارے میں آپ کے سامنے ذکر کیا تھا۔ تفصیل سے ہر ایک صحابی کے بارے میں ذکر کرنے سے کافی طویل ہو جائے گا، اس لیے ہم نے مختصر کر دیا۔ اب معاملہ اس سے آگے بڑھا، یعنی قریش والوں نے کہا کہ ایک بار پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور جا کر ان سے معجزات طلب کرتے ہیں۔ تو قریش والوں کی طرف سے ایک وفد تشکیل دیا گیا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور آ کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے اس نے یہ کہا کہ آپ ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے، اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ اس وفد نے یہ کہا کہ آپ چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایسا ہو جائے تو کیا آپ ایمان لے آؤ گے؟ تو اس وفد نے کہا کہ ہاں، ہم ایمان لے آئیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے گزارش کی کہ اللہ اس معجزے کو پورا کر دے، ہو سکتا ہے مکہ والے ایمان لے آئے۔ تو اللہ رب العزت نے اس معجزے کو پورا کر دیا۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ کیا انگلی سے، تو وہ 14ویں رات کا دن تھا، تو چاند 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا اور اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ جب قریش نے یہ دیکھا، کافی دیر تک وہ اپنی آنکھوں کو پونجھتے رہے، صاف کرتے رہے اور بار بار دیکھتے رہے۔ عصر سے لے کر مغرب تک کا جتنا وقت ہوتا ہے، اتنے وقت تک چاند 2 ٹکڑوں میں رہا۔ جب قریش نے دیکھا اور ان کو یقین آ گیا کہ چاند 2 ٹکڑوں میں بٹ چکا ہے، تو قریش والوں نے ماننے کے بجائے انہوں نے یہ کہا کہ اب باہر سے جو مسافر آتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں، اس لیے کہ محمد کا جادو ان کے اوپر نہیں چل سکتا، معاذ اللہ۔ اور کہا کہ قریش والوں کے اوپر، مکہ والوں کے اوپر تو جادو چل گیا، جو باہر سے لوگ آتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں۔ چنانچہ کچھ مسافر لوگ باہر سے جب آئے تو انہوں نے ان مسافروں سے پوچھا کہ آیا چاند اس طرح 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہوا تو آپ نے دیکھا ہے؟ تو مسافروں نے، جو سفر کر رہے تھے، انہوں نے کہا ہاں، ہم نے بالکل دیکھا ہے۔ اس کو معجزہ شق القمر کہتے ہیں، یعنی چاند کو 2 ٹکڑے میں تقسیم کرنے والا معجزہ۔ لیکن قریش نے اس کو تسلیم نہیں کیا، اور قریش نے کہا سحر مستمر، یعنی یہ تو محمد نے معاذ اللہ ایسا جادو کر دیا ہے جو ہمیشہ رہے گا۔ بہرحال جتنی دیر تک وہ چاند 2 ٹکڑوں میں رہا، پھر اللہ رب العزت نے اس چاند کو جوڑ دیا۔ قریش والے ایمان لے آتے اور اس کو تسلیم کر لیتے، انہوں نے تسلیم کرنے کے بجائے اپنی سرکشی میں مزید ترقی کر دی اور آگے بڑھے، اور ان کی سرکشی میں اضافہ ہوا۔ اب یہ جو چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہوا، اس میں جو لوگ غیر مسلم ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا، اور ان کی طرف سے اعتراض ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو خرق عادت چیزوں میں پائے جاتا ہے، یعنی ایک کام جو ہو سکتا ہے، جو میں کر سکتا ہوں، آپ کر سکتے ہیں، دنیا کے تمام لوگ کر سکتے ہیں، وہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کر دیں وہ تو معجزہ نہیں ہوتا۔ معجزہ کہتے ہی اس کو ہے کہ جو اگلے انسانوں کو عاجز کرتا ہے، جو ہر ایک کے ہاتھ سے صادر نہیں ہو سکتا، اسی کو معجزہ کہتے ہیں۔ اسی لیے اتنی عقل تو قریش والوں کو بھی تھی کہ قریش والوں نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دو۔ وہ کچھ اور بھی کہہ سکتے تھے، تو ان کو پتہ تھا کہ عام طور پر انسان یہ نہیں کر سکتا۔ ہاں، اللہ رب العزت جس نے اس چاند کو پیدا کیا ہے، سورج کو پیدا کیا ہے، کائنات کو پیدا کیا ہے، وہ کائنات کا خالق ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاند کو 2 ٹکڑوں میں نہیں، 6 ٹکڑوں میں بھی تقسیم کر سکتے ہیں، اس کو ٹکڑوں میں بھی تقسیم کر سکتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ جوڑ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ تعالیٰ جیسے کریں کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے
یہ اعتراض تو بالکل بے معنی ہے کہ یہ اس کا صدور نہیں ہو سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھیاں ماری دریا میں، سمندر میں، اور سمندر میں ان کے لیے ہر قبیلے کے لیے الگ راستہ بن گیا۔ تو وہی کام جب فرعون نے کیا، یعنی فرعون اس میں جب گھسا تو اس کا لشکر تباہ و برباد ہو گیا۔ تو معجزہ ہمیشہ اسی کو کہتے ہیں جو دوسرے انسان کو عاجز کر دیتا ہے، دوسرے انسان اس کی قدرت اور طاقت نہیں رکھتا ہے، اسی کو معجزہ کہتے ہیں۔ ایک دوسرا اعتراض یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ والا واقعہ تاریخ کی کتابوں میں نقل نہیں ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا میں بہت سارے ایسے واقعات ہوئے ہیں، انوکھے واقعات ہوئے ہیں جو تاریخ کی کتابوں میں ذکر نہیں ہیں۔ بہت سارے ایسے معجزات اور واقعات ہیں جو تورات کے اندر اور انجیل کے اندر ذکر ہیں، مگر تاریخ کی کتابوں میں ان کا کوئی بھی ذکر نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ یہ رات کا وقت جو ہوتا ہے وہ سونے کا وقت ہوتا ہے، تو بہت سارے لوگ سوئے ہوئے تھے، ممکن ہے اس لیے انہوں نے چاند کو 2 ٹکڑوں میں نہ دیکھا ہو، اور پھر اختلاف مطالعے کی وجہ سے بعض جگہوں میں رات ہوتی ہے تو بعض جگہوں میں دن ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں ہم پاکستان میں بیٹھے ہوئے تو پاکستان میں اس وقت یہ دن کے وقت میں ویڈیو ریکارڈ کروا رہا ہوں، لیکن آپ کسی اور ملک میں چلے جائیں، UK میں چلے جائیں، UN میں چلے جائیں، تو ممکن ہے وہاں اختلاف مطالعے کی وجہ سے کوئی اور وقت چل رہا ہوگا۔ تو دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر ایک جگہ میں دن ہے تو دوسری جگہ میں رات ہوتی ہے، اگر دوسری جگہ میں رات ہے تو تیسری جگہ میں دن ہوتا ہے، تو وقت کا فرق آپس میں ہوتا رہتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جن لوگوں کے ہاں دن ہوگا وہ تو چاند کو نہیں دیکھ سکتے، جن لوگوں کے ہاں رات ہوگی تو وہ سورج کو نہیں دیکھ سکتے۔ تو یہ والا اعتراض بالکل ان کا بے معنی ہے۔ اسی طریقے سے خود قرآن پاک کے اندر بھی شق قمر کا واقعہ اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے، اس کے بارے میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، پوری ایک صورت کی ابتدا اس سے ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے احادیث مبارکہ، صحیح احادیث مبارکہ میں بھی یہ واقعہ ذکر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ والا معجزہ شق القمر والا۔ تو اس لیے اگر کوئی یہ اعتراض کرتا ہے کہ یہ عام طور پر ہوتا نہیں ہے، تو معجزہ کہتی ہی اسی چیز کو ہے جو عام طور پر ہو نہیں سکتا، اور کسی چیز کی تاریخ کی کتابوں میں ہونا یہ بھی اس بات کی علامت نہیں ہے کہ وہ درست ہوگی، اور جو چیز تاریخ کی کتابوں میں نہیں ہے تو یہ بھی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ واقعہ دنیا میں رونما ہی نہ ہوا ہو۔ بہت سارے واقعات دنیا میں ہوتے رہتے ہیں، تو ضروری نہیں ہے ہر مورخ نے اٹھا کر اس کو تاریخ کا اوراق اس کے ذریعے سے بھر دیے ہو۔ تو اس لیے اس قسم کے اعتراضات تو بے معنی ہیں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، اور ایک اہم بات اور بھی ہے کہ یہ والا معجزہ چونکہ مکہ والوں کو دکھانا مقصود تھا تو اللہ تعالیٰ نے مکہ والوں کو دکھا دیا، باقی لوگوں کو دکھانا مقصود بھی نہیں تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہو سکتا ہے باوجود ایک چیز سامنے ہونے کے ان کو نہ دکھایا ہو۔ اللہ تعالیٰ کی قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے، اللہ تعالیٰ جو مرضی کرنا چاہے کر سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 1-2 معجزات، سورج کو روکنا اور سورج کا طلوع ہونا اور سورج کا غروب ہونا اور غروب ہونے کے بعد دوبارہ طلوع ہونا، یہ معجزہ بھی ہیں، لیکن چونکہ وہ واقعہ ہجرت کے 7ویں سال پر ہوا تھا تو اس جگہ پر جا کر ہم انشاءاللہ بیان کریں گے۔ یہ جو واقعہ ہوا تھا شق قمر کا، یہ ہجرت سے تقریباً 5 سال پہلے یہ واقعہ ہوا تھا، اور تمام قریش والوں نے دیکھا، اور دیکھنے کے باوجود انہوں نے اس کا انکار کیا اور اپنے عناد میں اور بغض میں وہ مزید آگے بڑھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سننے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیرت کی اس طرح مزید قسطیں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس کو لائک کریں۔ بہت شکریہ۔